آپ کے اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ لائک ویسٹ کے پاس نو ڈاؤٹ اسپیشلی امریکہ اینڈ اسرائیل، آبویسلی امریکہ پرووائڈ کرتا ہے اسرائیل کو بھی لیٹسٹ ویپنری، اور ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لائک ادر کنٹریز پہ پارٹس کے لیے بھی ایون لائک دیٹ. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے کہ ہمیں اس چیز پہ کتنا فوکس رکھنا چاہیے ٹو بی پریپیئرڈ فار لائک بگر تھنگس، اسپیشلی لائک پیپل ان اسرائیل کلیم دیٹ انہوں نے بعد میں پاکستان پہ بھی آنا ہے اور سب، جیسے آپ نے بھی کہا. تو آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے کہ پاکستان اور باقی بھی کنٹریز ان کو اپنے اسپیشلی ملٹری ویپنز اور اس کو ریلیٹنگ ٹو دیٹ سائنس آبویسلی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ون آف دا ریزن وی آر کولڈ دا ریوائولسٹس کہ ہم اس سائنس کے عہد کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. when we had people like Ibn al-Haytham and we have people like Ghazali and Khwarizmi and so forth. We believe absolutely کہ جو آج کی دنیا میں اگر آپ سائنس اور فلسفہ ان چیزوں سے اگر آپ پیچھے ہیں تو یہ ایک طرح کی سوئسائڈ ہے، یہ اپنے آپ کو ختم کرنے والی بات ہے. وی ہیو ٹو. اب اگلا سوال ہے کہ اس کو کیسے کریں. تو سب سے پہلی چیز تو غلط فہمیاں دور کرنی ہے. ہمارے ملک میں ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ایک سیکولر لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے کہ اسلام اینٹی سائنس ہے، آپ نے سائنس میں ترقی کرنی ہے تو اسلام کو پیچھے آپ کو کرنا ہوگا، وغیرہ 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 اس طرح کی باتیں. اور اس کے لیے کئی مثالیں بنائی جاتی ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہم بھی تعویذ لے رہے ہیں، دنیا یہ کر رہی ہے، ہم وہاں پہ چلے گئے. او بھائی، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں یہ پاکستان میں ریلیجن کا بزنس کیا جاتا ہے، دنیا میں یہ انڈسٹریل سکیل پہ ہے. امریکہ میں جو ایونجیلیکل اسپیکر ہیں وہ اتنے امیر ہیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی جہاز رکھے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں، ہفتے میں ایک دن تقریر کرتے ہیں، جا کے پھونک شونک مار دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، کسی کے لیے دعا کر دی کہ وہ ایک ذاتی جہاز رکھے ہوئے ہیں. امریکہ دنیا میں پھر بھی اتنا آگے ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دیکھو یار دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور تم ابھی تک اس آدمی سے کہہ رہے ہو کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، ادھر ہاتھ لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو. بیکاز دے آر انٹیلیجنٹ انف ٹو نو کہ یہ کام دنیا کی ہسٹری، جب سے انسان کی ہسٹری چل رہی ہے نا، یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. ناٹ ان لٹرل سینس، میں نہیں کہہ رہا کہ آدم علیہ السلام نے آتے کام سٹارٹ کر دیا تھا. آئی مین اٹ گوز وے بیک ان ہیومن ہسٹری. ترقی آپ کرتے ہیں جب آپ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ سائنس میں انویسٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو انیبل کرتے ہیں، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ملک میں لے کے آتے ہیں. اس وقت یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں وہ دیکھو پاکستان میں دیکھو یار یہاں پہ لوگ تعویذ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. او بھائی، انڈیا نے آئی ٹی میں بڑی ترقی کی ہے. انڈیا میں یہ کام پاکستان سے شاید ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، پر ووڈنٹ بی سرپرائز کو بندہ کہے کہ 10 گنا 20 گنا زیادہ ہے جتنا وہاں پہ چیزیں چلتی ہیں. اور دنیا کے ملک ہیں وہاں پہ، ہر دنیا کے ملک میں آپ کو ایسے آپ کو انڈسٹری مل جاتی ہے. پاکستان میں بھی ہے، لیکن پاکستان میں اس وجہ سے کسی نے ہمیں چاند پہ جانے سے نہیں روکا ہوا کہ لوگ تعویذ لے رہے ہیں. پاکستان میں ہم سائنس میں اس لیے پیچھے ہیں کہ پرویز ہود بوئے صاحب اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. وہ اسلام کی اکانومی میں سے نقص ڈھونڈ رہے ہیں، وہ عورت کے پردے میں سے نقص ڈھونڈ رہے ہیں. ہی از اے سائنٹسٹ، اٹس ہز جاب. جن سائنسی چیزوں میں ہم نے ترقی کی ان مولویوں کی موجودگی میں کی نا. جتنی پاکستان کے پاس جنگی ٹیکنالوجی ہے کسی مسلمان ملک کے پاس اتنی نہیں ہے. دنیا کی اکثریت نان مسلم کنٹریز کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور ٹیکنالوجی سے مراد صرف مشین نہیں ہے، وہ ٹیکنیکس بھی ہیں جو پاکستان ایئر فورس کے پاس ہیں، آرمی کے پاس ہیں، نیوی کے پاس ہیں، کہ کس طرح سے آپ جو تھریٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. کیوں؟ محنت کی ہو گیا. ایٹم بم نہیں تھا، محنت کی بن گیا. آپ اس کو دھیان تو دینا اس چیز کی طرف. نہ ہم اسپیس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو پتہ ہے جرمنی اور اس طرح کے جو ملک ہیں ان کی جو اسپیس اکانومی، یعنی کہ ان کی جو ایجنسیز ہیں اسپیس کی، جو ان کے اسپیس پروگرام کو رن کرتی ہیں، ان کا سالانہ بجٹ کتنا ہوتا ہے تقریباً رفلی اسپیکنگ؟ 1 سے 1.5 بلین یوروز تقریباً.
کسی کا تھوڑا اوپر کر لے، کسی کا تھوڑا نیچے کر لے. جو ایکسیپشنل کنٹریز ہیں امریکہ وغیرہ وہ تو بہت لگاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یورپ کے پاورفل ملک ہیں ان کے بھی اتنا. آپ کو پتا ہے پاکستان کا جو پیسہ عیاشی میں جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ 2021 میں 17.4 بلین تھا. آج کتنا آئی ڈونٹ نو، پر I'm ویری شیور کہ اس سے زیادہ ہی ہوگا. اس میں سے 1 بلین آپ اسپیس اکانومی میں کیوں نہیں انویسٹ کر سکتے؟ 1 بلین کیوں نہیں آپ لے کے آ سکتے پاکستان میں کہ 1 بلین یورو، 1 بلین ڈالر آپ پلج کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے 5 سالوں میں 3 لاکھ 4 لاکھ سائنٹسٹ ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں. ہم کولیبریٹ نہیں کر رہے ہیں آکسفورڈ کے ساتھ، کولیبریٹ ان اسٹیٹ لیول پہ انڈیویجول ادارے تو کرتے ہیں، ییل کے ساتھ، اسٹینفورڈ کے ساتھ. وی آر ناٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ دوز، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. کیوں؟ کتنی دفعہ یہ بات میں نے کہی ہے. سیم آلٹمین پاکستان کی یونیورسٹی میں نہیں آ رہا. میوزک کنسرٹ جس کا مرضی آپ کرا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس اسٹوڈنٹ کو آپ کیسے آپ بتائیں گے کہ تمہاری سورس آف انسپریشن ایک سنگر ہے، ایک سائنٹسٹ نہیں ہے، ایک ٹیک جائنٹ نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آ بھی سکتے ہیں. کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں گے نہیں پاکستان ہے تو ہم نہیں آئیں گے. وہ انڈیا میں جا سکتے ہیں جو پاکستان سے بہت زیادہ غیر محفوظ ہے، پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ریلیجن کو آگے کر کے سائنس پہ ترقی نہ کرنے کا بہانہ بنا لیا ہے. جبکہ دنیا نے امریکہ کی اگزامپل دی ہے اور ملکوں کی اگزامپل دی ہے کہ مذہب جو کر رہا ہے، لوگ مذہبی طور پہ جو کر رہے ہیں پھر ان کو کرنے دیں. آپ سائنس میں انویسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی میں؟ یعنی ہماری یونیورسٹیاں بنی ہیں، اس کے بعد کیا سائنس میں ہم بہتر ہو گئے دنیا میں؟ اب حاشی میں ہمارا نمبر کافی اوپر چلا گیا. اب ہماری جب پرائرٹیز یہ ہوں تو وہ کیسے کرنے والے جو آپ نے بات کی، گورنمنٹ نیڈ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. سائنس میں سیریس انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے. سیریسلی ہمیں پاکستان کے اپنے لوکل انڈیجنس سائنٹسٹ چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سرے سے ہیں ہی نہیں، ہیں بھی. nobody cared. And I'm very sure کہ بھی میری یہ جو ویڈیو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یار ڈاکٹر عبدالسلام تھا، اس کے خلاف تو تم نے خود ویڈیوز بنائی ہوئی تھی. حالانکہ میں نے ڈاکٹر عبدالسلام کے خلاف ایز اے سائنٹسٹ کبھی اعتراض نہیں کیا. جو فکسنگ کی ہے میں نے اس پہ کہا تھا کہ یہ دس مین کینٹ بی آور ایگزامپل. پر ایٹ دا سیم ٹائم اسی شہر لاہور میں ایک شکستہ سی قبر ایک ایسے آدمی کی ہے کہ آئنسٹائن بھی جس کا فین تھا. کبھی اس کے نام پہ ہم نے کوئی ادارہ بنایا؟ خود جان بوجھ کے ہم نے تباہ کیے اپنے ادارے. رول ماڈلز کون ہیں؟ I don't mean to be too critical. اب یہ بنا ہے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، زندہ خاتون نے اپنے نام پہ بنایا ہے. ابن النفیس کے نام پہ کتنے ہیں؟ جو ماسٹر آف کارڈیولوجی، جس نے گیلن کی جو اسٹڈیز تھی کارڈیو ویسکولر سسٹم کی اس کو ریفیوٹ کر کے اس پہ امپروو کیا. ویسٹ میں آج بھی اس کے جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی کارڈیو ویسکولر سسٹم کی، اس کو ایز اے سسٹم اسٹڈی کیا جاتا ہے. ہو از مائی سورس آف انسپریشن؟ مریم نواز، بنظیر بھٹو صاحبہ، شہباز شریف صاحب، عمران خان. ایسے پاکستان کے ٹاپ 10 سائنسدانوں کے نام پتہ ہیں کسی کو؟ نیوکلیئر سائنٹسٹ. پاکستان میں فلاسفرز بھی ہیں. ڈو یو نو 10 آف دیم؟ تو سوسائٹی میں میوزک، کرکٹ، سیاست، اس سے چوتھی چیز ہم نے سسٹمیٹکلی کی نہیں ہے. تو what sort of change are we expecting؟ تو ضروری ہے. سوری بات سے بات نکلتے بڑے دور چلی گئی. آپ نے پوچھا تھا کیسے، تو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں زندہ ہیروز کریٹ کرنے ہوں گے، سیریس انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. That is how we make the change.